اللهم صل علی محمد۔ تمام آزادران سے یہ التماس ہے، سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے میں کربلا میں کھڑا ہوں، میرے سامنے مولا حسین کا روضہ ہے، اور میں رو رو کے کہہ رہا ہوں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین الذین بذلوا مہجم دون الحسین علیہ السلام۔ سوال پڑھیے صلی اللہ محمد محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام۔ سبات پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نام إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام۔ صلى على محمد۔ قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه وإني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت
تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات پڑھیے پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تعقلون صلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم خداوند متعال کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس خالق اکب مالک حقیقی نے ہمیں آزاداری مظلوم کربلا کے لیے چنا ہے. ہم سب لوگ یہ سعادت مند ہیں خدا نے ہمیں وہ نعمت عطا کیا ہے وہ ایسی نعمت عطا کی ہے غم حسین کی نعمت ہمارے دلوں کے اندر جو اب بھی حرارت ہے جوش اور جذبہ ہے یہ خدا نے محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں عطا کیا ہے. آج اگر ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں تو اس فرش عزا کی جو عظمت ہے جو شان ہے جو مرتبہ ہے آئیے امام زمانہ کی زبانی سے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایت اللہ مرشائی نجوی صاحب ہیں اس دنیا سے چلے گئے اتنے بزرگ ہو گئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی وہ ختم ہو گئی تھی. مولا امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کیا مولا ملے مولا کی زیارت ہوئی ڈائریکٹ مولا کے ساتھ یہ گفتگو کر کے کہتے ہیں مولا آپ امام ہیں اولو الامر امام ہیں مولا آپ خدا سے ہمیں یہ بینائی عطا کرا دیں یہ ہمیں مل جائے. اچھا جب یہ مولا نے سنا تو مولا نے کہا اے مرشائی نجفی اے نائب امام جاؤ وہاں پہ چلے جاؤ جہاں ذکر امام حسین علیہ السلام کا ہو رہا ہو جہاں پہ غم حسین علیہ السلام ہو رہا ہو اس جگہ پہ چلے جاؤ جو عزادار بیٹھے ہوئے ہوں گے جب ذاکر مصائب پڑھے گا جب وہ آنسو بہیں گے وہ زمین پہ گریں گے وہ زمین کی مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگا لینا تمہیں اللہ بینائی عطا کر دے گا آنکھوں پہ لگا لینا. اور یہ ایت اللہ کہتے ہیں کہ میں ایسا ہی کیا مجلس شبیر میں چلا گیا وہاں پہ جب عزاداروں نے گریہ کیا وہی جب جس زمین پہ وہ گریا اور جس زمین پہ وہ آنسو گرے ہیں اسی وہی مٹی اٹھا کے میں نے اپنی آنکھوں پہ لگا لی ہے. کہنے لگے جب میں جوان تھا اتنا نہیں دیکھتا تھا لیکن جب سے میں نے وہ عزادار کے آنسو والی مٹی لگائی آنکھوں پہ اتنی بینائی میری تیز ہو گئی ہے میں دور دراز تک دیکھتا رہتا. یہ فرش عزا کی قدر و قیمت ہے. ہمیں حسین میں ہم آنسو بہاتے ہیں. اور آیت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں بھی یہ فرمایا ہے میرا بندہ کہ تو میری ولایت میں آ میرے رسول کی ولایت میں آ میرے امام کی ولایت میں آ. 3 ولایتیں بتائی ہیں خدا نے. پھر خدا نے فرمایا ہے اے بندہ خدا اے میرا بندہ اگر تو نے میری ولایت کا اقرار کر لیا ہے رسول کی ولایت کا اقرار کر لیا ہے پھر اس کو بھی مان جس کی ولایت کا میں اقرار کرواتا ہوں تب تک تو اگر علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا تو میری ولایت کا اقرار کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آؤ تھوڑا سا چلتے ہیں کہ جب 18 ذی الحجہ کو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا یہ اعلان ہوا جب وہاں پہ اعلان ہوا تو ایک حارث نامی شخص ملعون نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دوڑ کے آیا اور قریب آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اگر یہ پیغام جو یہ حکم ہے آپ سنا رہے ہیں اگر یہ پیغام خدا کی طرف سے ہے اگر اللہ کی طرف سے ہے تو خدا کو کہہ دیجئے کہ میں اسے نہیں مانتا میرے اوپر پتھر کا عذاب نازل کر دے. اگر تیری طرف سے بھی ہے تب بھی میں اسے نہیں مانتا اللہ کی طرف سے ہے تو خدا کو کہو کہ میرے اوپر عذاب نازل کرے. فوراً خدا نے اس کے اوپر پتھر کا عذاب نازل کر کے بتا دیا ہے مجھے بھی مانو جس کو میں منواؤں اسے بھی مانو مجھے بھی مانو جس کو میں منواؤں اسے بھی مانو.
اللہ نے ایسا کیا۔ اب ہم سوال کرتے ہیں اے میرا پروردگار، اس وقت تیرے دشمن بھی تھے، تیرے نبی کے دشمن بھی تھے، لیکن علی کے دشمن کے اوپر تو نے عذاب نازل کر دیا تو فوراً خالق اکبر کی آواز ہوگی۔ ایک ایسا مقام تھا جب علی لڑ رہے تھے، کس سے لڑ رہے تھے؟ علی دشمن خدا سے لڑ رہے تھے، دشمن خدا نے بدتمیزی کی ہے، علی کے چہرے پر لعاب پھینکا ہے، علی نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ علی سے لوگ سوال کرنے لگے، علی نے فرمایا میں جب بھی مارتا ہوں یا دشمن خدا کو مارتا ہوں یا دشمن رسول کو مارتا ہوں۔ کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا قانون ہے کہ میں مارتا ہوں یا اللہ کے دشمن کو مارتا ہوں یا اس کے رسول کے دشمن کو مارتا ہوں۔ فوراً خالق اکبر کی آواز آئی، علی اگر یہ تیرا قانون ہے، یہ میرا قانون ہے، تو میرے دشمنوں کو مارتا چلا جا، میں تیرے دشمنوں کو مارتا چلا جاؤں گا، تو میرے دشمنوں کو مارتا چلا جائے۔ اچھا پھر ہم سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی پرانوں کا منبر بنایا، وہاں پہ علی کو ساتھ لے کے گئے۔ اچھا ہمیں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، جناب سلمان پلک جھپکتے ہی سے ان کا تخت آ جاتا، آپ تو سید الانبیاء ہیں، اگر آپ حکم دیتے تخت نہیں آتا، وہاں پہ تو منبر نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول نے پلانوں کا منبر اس لیے بنایا کہ جب بھی یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر جائیں گے، جانوروں کے اوپر پلان رکھیں گے تب بھی علی یاد آئے گا، جب بھی اتاریں گے تب بھی علی یاد آئے گا۔ اچھا اس کے بعد پھر ہم سوال کرتے ہیں میرے اللہ، یہ شیطان کون تھا؟ 6000 سال خدا کی عبادت کرنے والا تھا، بڑی عبادت تھی، سجدے کرتا تھا، تجود کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا، اتنی خدا کی عبادت کرتا تھا، لیکن کیا ہے؟ غرور و تکبر کرنے لگا، میں اس کے سامنے کیسے سجدہ کروں، اس کے سامنے کس طرح میں سجدہ کروں؟ خدا نے کہا نہیں نہیں، جس کو میں منواؤں اسے بھی مانو تب تم میری ولایت میں آؤ گے، تب تم میری ولایت کی آؤ گے۔ اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ یہ بھی آپ کو سنا دوں، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ جب دشمن علی آپ کے سامنے ہو تو آپ اسے بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا لوگ کہنے لگے یہاں پہ یہ معنی کیا ہے؟ دوست کے معنی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کا میں دوست اس کا علی دوست، اس کے یہ میننگ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اب ایک شیعہ نوجوان تھا اور ایک دوسرے مسئلہ کے ایک مولوی صاحب تھے، آپس میں ان کی دوستی بھی بہت اچھی خاصی تھی، آپس میں وہ ڈسکس کر رہے تھے، اسی پہ بحث کر رہے تھے۔ وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے یہاں پہ مطلب ہے، یہاں پہ یہ معنی ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ اب وہ نوجوان جو شیعہ نوجوان تھا وہ سمجھاتا رہا اللہ کے بندے ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے وہاں پہ 3 دن لوگوں کو وہاں پہ کھڑا کیا، اتنی تپتا صحرا کے اندر، گرمی کے اندر اللہ کے رسول نے وہاں پہ لوگوں کو کھڑا کیا، جو پیچھے تھے ان کا ویٹ کیا، انتظار کیا، جو آگے تھے ان کو پیچھے بلوایا، اتنا ان کا انتظار کیا صرف یہی بتانے کے لیے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، صرف اتنا کچھ بتانے کے لیے۔ اب وہ نہیں مان رہا تھا، علی کا شیعہ تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے ایک چال چلی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ کہنے لگا صلوات پڑھی تھی محمد وآل محمد کی ذات پہ۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں سفر پہ جاؤں گا، مجھے 700-800 کلومیٹر سفر کرنا، میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اب وہ مولانا صاحب اٹھے اور چلے گئے وہاں پہ۔ جب اس نے 700-800 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا، اس کے بعد اس نوجوان نے پیچھے سے کال کی اور کہنے لگا مولانا صاحب بڑا ضروری کام ہے، ذرا پیچھے آئیے جلدی سے۔ کہا کال پہ مجھے بتا دیجئے، کہا کال پہ بتانے والی بات نہیں ہے، جلدی سے پیچھے آئیے۔ کہا اللہ کے بندے میں نے اتنا سفر کر دیا ہے، اتنا سفر طے کرنے کے بعد بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی دقت ہوتی ہے، لیکن میں کیسے آؤں؟ کہا آپ کو آنا پڑے گا۔ اب جب وہ مولانا صاحب آئے، اس شیعہ نوجوان کے گھر کے اندر آئے، کہا آپ بتائیے کیا کام ہے؟ اب وہ شیعہ نوجوان مسکرا کے کہنے لگا مولانا صاحب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کا دوست ہوں، آپ میرے دوست ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگا کم وقت یہ بات مجھے کال پہ بتا دیتا، کیا میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ کہا یہ میں آپ کو اس لیے پیچھے بلایا ہے، آپ کو اس والی کل والی بات پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم نے کہا تھا کہ میں تیرا دوست ہوں، تو میرا دوست ہے، اور یہ اسی جو حدیث تھی اس کے متعلق بھی یہی کہنا چاہتا تھا یہ کہ یہاں پہ ولایت کا اعلان نہیں تھا بلکہ یہاں پہ دوستی کا اعلان تھا۔ کہ یہ تو تجھے بتانا چاہتا تھا، اللہ کے رسول نے تپتے صحرا کے اندر 3 دن لوگوں کو کھڑا کیا، جو پیچھے تھے
ان کا انتظار کیا، جو آگے چلے تھے ان کو پیچھے بلوایا۔ اللہ کے رسول یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، بلکہ یہاں پہ ولایت کا اعلان تھا، یہاں پہ ولایت کا اقرار تھا۔ اللہ کے رسول بتانا چاہتے تھے اگر مجھے ماننا ہے تو پھر علی کو ماننا پڑے گا، جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانتا جائے، یا علی، وہ علی کو بھی مولا مانتا جائے۔ آؤ عزاداروں، ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں چھوٹا سا آپ کو۔ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے وقت کے امام، آپ بتائیں کیا ہم وقت کے امام کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ صرف 1-2 منٹ کے لیے۔ وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام ہم کون ہیں؟ مولا کی شیعہ۔ بتاؤ تو صحیح مولا کے لیے کتنی مرتبہ دعا ہم کرتے ہیں، بتاؤ تو صحیح مولا کے لیے ہم کتنا کچھ کرتے ہیں۔ روایت بتلاتی ہے امام زمانہ اپنے شیعوں کے لیے، اپنے محبوں کے لیے 100 مرتبہ دن میں دعا کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے 10 مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ علی کے شیعہ بتا تو صحیح امام زمانہ کو ماننے والا تو امام کے لیے دن میں کتنی مرتبہ دعا کرتا ہے، کتنی مرتبہ تو دعا کرتا ہے؟ بس آؤ عزاداروں، جب مولا حسین کی ولادت ہوئی، اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ مولا حسین آئے، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ جناب زہرا کہتی ہے بابا آج تو خوشی کا دن ہے لیکن آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہنے لگے بیٹی زہرا، جو ابھی جبریل مجھے بتا کے جا رہا ہے اگر تو بھی اسے سنے گی تو بھی رونے لگ جائے گی۔ ماں تڑپ کے کہنے لگی بابا مجھے بتاؤ تو صحیح کیا کہہ کے گئے ہیں؟ اللہ کے رسول کہنے لگی بیٹی فاطمہ تو زہرا ابھی جبریل بتا کے گیا ہے اسی تیرے بیٹے حسین کو کربلا کے اندر 3 دن کا بیاسا شہید کیا جائے گا۔ اب جناب سیدہ رو کے کہنے لگی بابا اس وقت کیا آپ بھی نہیں ہوں گے؟ کہا بیٹا میں بھی نہیں ہوگا۔ بابا کیا علی بھی نہیں ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں گے۔ بابا حسن بھی نہیں ہوں گے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے۔ بابا میں بھی نہیں ہوں گی؟ کہا نہیں آپ بھی نہیں ہوں گے۔ بابا میرے حسین پہ رونے والے کون ہوں گے؟ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا بیٹا پریشان ہو، اللہ ایک ایسی قوم بنائے گا جس کے جوان تیرے اکبر کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے اصغر کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری زینب کو روئیں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب میں ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جن کے والد محترم مرحوم مختار حسین شیدی آپ سندھ، جن کو میں یوں اگر کہوں تو مناسب ہوگا کہ ملک پاکستان میں اگر نوحہ خانی کی اس طرح باضابطہ بنیاد رکھی ہے تو اسی مرحوم شخصیت نے۔ ایک دفعہ مل کے مرحوم کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرحوم مختار حسین شیدی کے خاندان، اللہ پاک سے دعا ہے کہ جناب سیدہ کی دعاؤں کے صدقے اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے۔ جناب بختیار علی شیدی اور باقر علی شیدی زیب ممبر ہیں، اطمینان سے نوحہ خانی فرمائیں گے۔ تمام آدمیوں سے جو صاحبان بہر کھڑے ہیں میری ان سے اپیل ہے کہ جب